Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Waiz number 194. 30th of January 1985, Waiz in Dundas, Jamaat Khana of Toronto. Ya Ali Madad, دینداروں، لگ بھگ 2.5 برس کے بعد آپ کے اس جماعت خانے میں امام کے اس غلام کو پھر آپ کی ملاقات کا شرف ملا۔ ایک بات کہنی چاہتا ہوں، مانو تو بھلائی ہے، نہ مانو آپ کی خوشی، جو کہ مجھے ہر جماعت خانے میں یہ بات کہنی ہے، لیکن یہاں لگ بھگ بہت سے جماعت خانوں کی جماعت آئی ہے۔ اسلام کے اندر ہم کو نبی کریم نے فرمان کیا ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو ممبر کے جتنا نزدیک بیٹھ سکو اتنا نزدیک آؤ۔ ممبر اس کو کہتے ہیں کہ جہاں رسول اکرم بیٹھ کے واعظ کرتے تھے اور اس کے نزدیک ہی وہ قبلے کا نشان ہوتا ہے، اس محراب کے پاس نماز پڑھانے والا کھڑا رہتا ہے۔ یہاں مراد کیا ہے کہ مکھی کمڑیا اور مکھیانی کمڑیانی ان کے جو پاس ہیں یہ ہمارے ممبر کی طرح ہیں۔ جماعت کو میں ایک مشنری، ایک واعظ کے طور پہ آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ جب بھی آؤ تو جتنا نزدیک بن سکے اتنا آؤ۔ جو بھائی بہن تھوڑا لیٹ آتے ہیں تو وہ جماعت خانے کے باہر کھڑے رہتے ہیں۔ باہر کھڑا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں کوئی بے ادبی نہیں، بلکہ ثواب زیادہ ہے کہ آپ جماعت خانے کے اندر آؤ اور جماعت کے ساتھ دعا پڑھو۔ جہاں بھی اندر آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھ کے باہر مت کھڑے رہو، اندر آؤ۔ بھلے دعا شروع ہو گئی یا تسبیح شروع ہو گئی، میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ بھائی بہن باہر کھڑے رہتے ہیں، جب یہ دعا پوری ہوتی ہے اور تسبیح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب لوگ ہم اندر آتے ہیں۔ اسلام کی درشٹی میں یہ چیز برابر نہیں، اور اسی لیے میں نے چاہا میں آپ کو اپنی طرف سے عرض کروں اور دھیان کھینچوں۔ اے جی کلمہ کنچی مندر تیرا بیٹھ نہ سگے انیرا، کلمے بنا موکش نہ ہووے، سو کلمہ کنچی تیرا الہی بھید تنتون ملی جے۔ اے جی بھنے سنے نے بوجھے ایسا، بھید نہ جانے کیسا، بن کلمے جو نماز گزارے، سر بنا دھڑ کیسا، الہی بھید تنتو نام لیجے۔ مولانا حضور امام پہ صلوات پڑھو مومنو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرپیر صدر دن ماں باپ نے یہ دنان
پیر حسن کبیر دین کی زبان سے کٹوایا، یعنی گنان کے جو بول ہیں وہ پیر حسن کبیر دین کے ہیں، لیکن فرمان پیر صدر دین کا ہے۔ بہت دفعہ ہمارے امام بھی کبھی کچھ فرمان کرتے ہیں تو حضرت امام فرمایا میرے دادا جان نے ایسا فرمایا، رسول اللہ نے ایسا کہا۔ امام سلطان محمد شاہ بھی فرماتے تھے کہ میرے پتا شری علی شاہ ماں باپ نے ایسا فرمان کیا۔ پیر حسن کبیر دین فرمایا کہ میرے پتا پیر صدر دین نے کہا ہے کہ کلمہ جو ہے وہ تمہاری چابی ہے، جہاں کلمہ ہوگا اس گھٹ کے اندر اندھیرا نہیں ہوگا، کلمے کے بغیر تمہارا موکش نہیں، نجات نہیں، اس لیے کہ کلمہ ہے وہ تمہاری کنجی ہے، کنجی چابی کو کہتے ہیں، کی کو۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، میں وٹنس کرتا ہوں، اناؤنس کرتا ہوں اس بات کے لیے، یہ ہماری ڈکلیریشن آف ایمان ہے جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کے لیے ڈکلیریشن ہے، شہادت ہے، میں گواہی دیتا ہوں اور مانتا ہوں، میں بلیو کرتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوا اس کے کہ جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور میری یہ بھی ایک گواہی ہے، میں یہ بھی ساتھ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ محمد جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيٌّ امیر المومنین، علی اللہ اور مولانا علی جو مومنوں کے سردار ہیں، مالک ہیں، وہ اور اللہ ایک ہی ہیں۔ کئی لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ علی اللہ، رسول اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کا علی، جو یہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے کہ اللہ میں سے علی لفظ یہ نہیں ہے، میں آپ کے سامنے محمد رسول اللہ، محمد جو اللہ کا رسول ہے، عربی زبان کی جو گرامر ہے اس کے حساب سے رسول اللہ، علی اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کا علی، کوئی دوسرا علی نہیں، یہ ہمارا کلمہ ہے۔ عام طور پہ ہم جو مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں ان کے سامنے آپ کو یہ کلمہ بولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کلمہ طریقت کا ہے۔ شریعت کا جو کلمہ ہے تو وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسلام کا کلمہ ہے جس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، طیبہ کہتے ہیں ہولی کلمہ۔ اور کلمہ شہادت جو ہے، جو ہم عام طور پہ اپنی نماز کے بعد پڑھتے ہیں یا ہم میت کے اوپر پڑھتے ہیں، تو وہ کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ شریعت کا کلمہ ہے، اسلام میں داخل ہونے کے ڈکلیریشن ہے۔ لیکن ہم طریقت میں ہیں تو ہمارا کلمہ جو ہے وہ طریقت کے اندر حضرت علی علیہ السلام صلوات اللہ علیہ کی جو ہماری سب سے پہلی امامت شروع ہونے کی تاریخ ہے اور وہ ہستی کے جس سے امامت جاری ہوئی، ہم اس علی مرتضیٰ علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں اور ہمارے کلمہ طریقت کے اندر علی مرتضیٰ کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہمارا کلمہ ہے۔ پھر کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ تمہاری چابی ہے۔ کہے کی چابی موکش پانے کی، نجات پانے کی یہ چابی ہے۔ تو کیا یوں بولنے سے چابی مل جاتی ہے؟ نہیں دیندارو، یہ ہماری ڈکلیریشن ہے ایمان کی۔ مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جب تک کہ ہمارا یہ ایمان نہیں کہ ایک اللہ ہے، دو نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں،
اللہ کا کوئی بھاگیدار نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ تو کسی نے بنایا نہیں، وہ سب کا کریٹر ہے۔ ہمارے گنان بھرے ہوئے ہیں۔ 1000 سال سے ہندوستان کے اسماعیلیوں کو، کہ جو ہمارے باپ دادا تھے، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم کو یہی سکھایا گیا کہ ایک خدا تعالیٰ کی تم عبادت کرو۔ ہم نے کبھی بھی کسی بھی حالت میں شرک نہیں کیا۔ شرک کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ کسی اور کو خدا ماننا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمان کیا کہ میں سب گناہ بخشوں گا، لیکن شرک نہیں بخشوں گا۔ ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، اسی رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں کہ جس کے لیے رسول اللہ اس دنیا کے اندر پیغام لے کے آئے۔ ہم اسماعیلیوں نے طریقت کے اندر جو چیز ہم نے جانی یعنی سنی، وہ ہم سمجھے نہیں۔ ہم نے یہ سنا، اے جی آل علی اسلام شاہ راجہ، یہ ہم نے سنا ہے۔ اللہ یہی امام پھر بھن صدر دین کہت کبیر دین، میرے مومن کو بہشت مقام۔ آل علی، علی کی اولاد میں پھر حسن کبیر دین، پھر صدر دین کے زمانے میں مولانا سری اسلام شاہ امام تھے۔ تو فرماتے ہیں علی کی اولاد میں سے جو اسلام شاہ راجہ ہے، یہی خداوند عالمین ہے۔ امام میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ اب یہ چیز ہم نے سن تو لی، اور ہم جب جوش میں آتے ہیں تو ہم کہتے بھی ہیں، لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں۔ اس بچے کی طرح کہ جس کو ماں سکھاتی ہے تیرے باپ کا نام عبد السلطان ہے، لیکن اس کو کیا پتا کہ عبد السلطان کون ہے؟ باپ کا نام پتا ہے، یا کبھی ہم نے شکل سے دیکھ لیا، جیسے کہ بہت ہی چھوٹے بچے کو سب سے پہلے یہ کون ہے؟ ابا، تیرے ابا کا نام کیا؟ تو چپ ہو جاتا ہے۔ ہمارا حال ایسا ہے، ہم نے نہ تو اللہ کو سمجھا، نہ ہم نے امام کو سمجھا۔ ہمیں اب تک معلوم نہیں کہ اللہ کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہی نہیں کہ امام کس کو کہتے ہیں۔ فوٹو کی طرف دیکھ کے یا ظاہر کے اندر امام آ جاوے تو ہم اس کو کہتے ہیں ہمارا امام ہے، سچ بات ہے، لیکن اس سے بس نہیں۔ پہلے تو اس کو پہچانو، پہچانو کون ہے۔ پر تک پاتر نے پرکھی نے، اس ظاہر حاضر امام کو جو تمہارے اندر آ کے بیٹھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ہنستا ہے، ادھر دیکھتا ہے ہنستا ہے، دعا آشیش فرماتا ہے، تم کو آ کے دیدار دیتا ہے، تمہارے ساتھ باتیں کرتا ہے، قوم کے لیڈروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھاتا ہے، ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکشن کرتا ہے، کبھی تم کو پوچھتا ہے کیا ہے، کبھی تمہاری بھول نکالتا ہے، کبھی ہم اس کی بھول نکال دیتے ہیں۔ یہ تو پر تک پاتر ہوا۔ پاتر کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی طاقت موجود ہوئے، جیسا کہ ایک برتن اس لیے ہے کہ اس میں کوئی چیز ڈالی جائے، تو پاتر تو اس باڈی کا نام ہے، اس کے اندر کچھ ہے جس کو جاننے کے لیے پھر ہمیں کہہ رہے ہیں، بھی کہتے ہیں اس کو تم پرکھو، ٹیسٹ کرو۔ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ یہی ہے جس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں تو پھر اس میں شک مت کرو۔
फिर कोई सवाल मत करो, फिर कोई डाउट मत रखो, और फिर तुम अपनी सारी मोहब्बत, अपनी अकीदत, अपने बिलीफ के साथ, अपनी कन्विक्शन के साथ उसकी इबादत और बंदगी, उसका हुक्म मानो, ये करो। जब तुमने परतक पात्र को परख लिया, परतक पात्र ने परखीने प्रेम पूजो निपाय, चौद भ्रमण ताणो ए धनी, पर घट छे जुग माहे, पर ताक पात्र ने परखीन। अगर तुमने जान लिया, अगर तुम्हें मारिफत हो गई, अगर शनाख्त हो गई, तो फिर कहते हैं यही है जिसने 14 ब्रह्मांड पैदा किए, यही है। इसको पहचान लो। इसकी जाहिरी शक्ल देख के हमारे दिल के अंदर खलल पैदा होता है, डाउट पैदा होता है, दुश्मन उसको गालियां देते हैं। बनी अब्बासियों ने, उमैया वालों ने बड़ी कोशिशें की कि किसी तरह से इमामत की रस्सी तोड़ दी जावे, यानी कत्ल करके मिटा दी जावे। जब उसमें कामयाब ना हुए तो फिर उन्होंने ये शरारत निकाली कि खोटे खोटे शजरे बनाए। शजरा कहते हैं वंशावली को, कि अली के बाद हजरत इमाम हुसैन, उसके बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और ये जो हमारा जो शजरा है जिसको हम फैमिली ट्री कहते हैं, वंशावली कहते हैं, इसके अंदर हमारे दुश्मनों ने 3-4 दफा खोटी वंशावलियां बना के सारी दुनिया इस्लाम के मुल्कों के अंदर फैलाई कि ये इमाम हाकिम गलत है, ये इमाम महदी वो नहीं जो रसूलुल्लाह की आल में से है, ये इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह वो नहीं, ये इमाम रुकनुद्दीन खोरशाह वो नहीं, ये इमाम इस्लाम शाह वो नहीं। ऐसी 4 दफा बनी अब्बासियों ने और बनी उमैया ने, हमारे दुश्मनों ने, हमारे इमामों की खोटी खोटी वंशावलियां भी निकाली। और हमारे ये जो स्कॉलर्स हैं, जो आज थोड़ी सी रिसर्च में पड़े हैं, इनके हाथ के अंदर जब दुश्मनों की किताबें आती हैं, और हमारी कम नसीबी ये है कि हमारे स्कॉलरों के हाथ में हमेशा यही किताबें आती हैं, या सुन्नियों की लिखी हुई आती हैं, शियों की किताबें हाथ में आती नहीं, मालूम नहीं क्यों नहीं आती, ढूंढते ही नहीं। हमारे स्कॉलर्स की चीजें भी अगर जो पढ़ी जाती हैं तो कभी कभी आंखों में से आंसू निकल आता है कि क्या बात है। किताबें तो बहुत हैं, गैरों की लिखी हुई किताबों में से कॉपी कर लेना कोई बड़ाई नहीं। रिसर्च करो और उन असल किताबों को ढूंढो कि जिसके अंदर से हमें सच्चाई मिलती है। तो हमारे इमामों की ये जो वंशावली दुश्मनों ने चेंज की, और उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन फेल हुए। बनी उमैया का नाम निशान मिट गया, बनी अब्बासिया का नाम निशान मिट गया। ये वही अब्बासी हैं जिनके लिए हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की। नबी की एक हदीस कहूं, नबी फरमाते हैं कि ये जो बनी अब्बासिया हैं, इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। बनी अब्बास का नाम लिखा, नबी के चाचा थे हजरत अब्बास, उनकी नस्ल को बनी अब्बास कहते हैं। नबी फरमाते हैं कि बनी अब्बास के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, हालांकि ये लोग मेरे साथ अपनी निस्बत लगाएंगे, यानी रिलेशनशिप पैदा करेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। वो कहते थे कि हम रसूलुल्लाह के सगे हैं और हम उसके जानशीन हैं। बनी अब्बासियों के मशहूर खानदान के जो बड़े बड़े खलीफा हुए, उसके अंदर मामू रशीद है, हारून अल रशीद है, मुतवक्कल है। ये वो लोग हैं जो हजरत अब्बास की औलाद में से हैं। हजरत अब्बास का एक लड़का था अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। देखो रसूलुल्लाह की हदीस की सच्चाई बयान करूं, नबी फरमाते इनकी निशानी ये है
کہ کالے کپڑے پہنیں گے، ان کا فلیگ بھی کالا ہوگا، وہ اندر سے بھی کالے ہوئیں گے۔ مسلمانوں، میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، ان کے ساتھ مت ملنا، وہ تم کو کھڈے میں پھینک دیں گے۔ نبی صاحب کی حدیث کی سچائی کا بیان کروں کہ اس عباس جو رسول اللہ کے چاچا تھے، ان کے ایک فرزند تھے جن کو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی جو خصوصاً سنی بھائی ہیں، ان کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس کی بہت سی روایات ہیں۔ عبداللہ ابن عباس پہلے تو اپنے ہی گھر کے اندر تھے، مولا علی کی خدمت کرتے تھے، مولا علی کے ساتھ رہتے تھے۔ مولا علی نے اپنی خلافت کے زمانے میں عبداللہ عباس کو ایک جگہ گورنر بنا کے بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سوچا کہ حضرت علی تو میرے سگے ہیں، اس نے خوب اونچاپت کی، پیسے کی کارسازی کھائی۔ لوگ جو آ کے زکوٰۃ دیتے تھے، اس زکوٰۃ کو عبداللہ ابن عباس نے چوری کر کے کھایا۔ اچھے کپڑے، اچھا مکان، اچھا فرنیچر، ہاتھی گھوڑے، ہاتھی تو نہیں تھے لیکن گھوڑے اور اونٹ وغیرہ، یعنی اس زمانے کے ٹھاٹ ماٹ سے رہنے لگے۔ مولا علی کو خبر پہنچی، حضور نے لکھ بھیجا اپنا سارا سامان اکاؤنٹ لے کے میرے پاس جلدی پہنچو۔ عبداللہ ابن عباس نے دیکھا کہ علی کے ہاتھ سے تو کوئی چھوٹ نہیں سکا، دل میں چوری تھی نا، معاویہ کے پاس بھگ گیا۔ عبداللہ ابن عباس جو رسول اللہ حضرت علی کے چچا کا بیٹا تھا، ان کا بھائی کزن ہوتا تھا، اس کو مولا نے گورنر بنایا، چوری کر کے پیسہ کھایا۔ مولا نے جب اکاؤنٹ کی مانگنی کی، معاویہ کے پاس بھگ گیا۔ بنی عباس یہ نسل میں سے ہے۔ اس کی نسل والوں نے، ان کی جو خلافت بہت لمبا ٹائم چلی، انہوں نے ہمارے اماموں کے خون کروائے، زہریں دلوائیں، ہمارے اماموں کو تنگ کیا، امام کے عاشقوں کو قتل کیا، اسماعیلیوں کو برباد کیا، ہاتھ پاؤں کاٹے گئے۔ جو ظلم بنی امیہ نے کیا، ایسا یا اس سے زیادہ ظلم انہوں نے کیا۔ نہ بنی امیہ نے کم کیا، نہ بنی عباس نے کم کیا۔ اور ہمارے ہاتھ میں جو بھی باہر کی ہسٹریاں آتی ہیں، وہ انہی کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں یا ان کے خندیوں کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنی ہسٹری کا زیادہ پتہ نہیں لگتا اور ہمارے سامنے بہت سے شک پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ نسل، یہ آل علی اور نبی، اس نے تو دین کے لیے جو دکھ اٹھائے ہیں، وہ تو ہسٹری کے اندر غیر دشمن ہے، وہ بھی ایک دفعہ وکھان کرتے ہیں کہ علی نبی نے اسلام کے لیے اور علی نبی کی اولاد نے اسلام کے لیے جو دکھ اٹھائے ہیں دینداروں، ایسے تو دکھ کسی اور نے اٹھائے نہیں، نہ امیہ والوں نے اٹھائے، نہ شیخین نے اٹھائے اور نہ عباسیوں نے اٹھائے۔ تو میرا مطلب کہنے کا ایسا ہے کہ ہمارے پاس جو باہر کی ہسٹری ہے، اس کی طرف آج ہم زیادہ ڈھل رہے ہیں، باہر ہم زیادہ جا رہے ہیں، گھر کے اندر ہم کم آ رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر جو چیزیں ہیں وہ باہر نہیں، خزانے بھرے ہیں اندر۔ یہی وہ پیروں کے گنان ہیں جن کو میں خزانہ کہہ رہا ہوں، یہی وہ پیروں کے گنان ہیں جن کو امام حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ونڈرفل پرانالی کا ہے، اس کو سنبھالو۔ ان کے اندر کیا چیز ہے؟ ہماری پہلی لٹریچر کی بربادی ایجپٹ میں ہوئی۔ امام مستنصر اللہ کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے فرزند مست علی نے خلافت کے اوپر قبضہ کر لیا اور اپنے بڑے بھائی امام نزار کو ہاؤس ارسٹ کیا، اور امام ہادی
حسن بن صبا کے آدمیوں کے ساتھ آلموت میں آ کے تخت پہ بیٹھے. سب کچھ پیچھے ہم نے چھوڑ دیا. جس طرح یوگانڈا کے اسماعیلی اپنے گھر اور اپنا فرنیچر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بلکہ بینک بیلنس بھی چھوڑ کے بھاگ نکلے نا، اس طرح سے ہم لوگوں نے اپنا سارا لٹریچر ایجپٹ میں چھوڑ دیا جو بوروں کے ہاتھ میں آ گیا. بوروں نے اس سارے لٹریچر پہ جو عربی زبان کا لکھا ہوا تھا قبضہ کر لیا، حالانکہ ان کا کوئی حق نہیں تھا. چلو وہ بھی خلافت اسماعیلیہ اور خلافت فاطمی کہلاتی ہے. آلموت کے اندر 171 برس ہم نے راج کیا، 171 ایئرس. اس پونے 200 برس کے اندر آلموت کے اندر واپس جو خزانہ علم کا وہاں غیروں کے پاس چلا گیا، بہروں کے پاس ہاتھ میں آ گیا، ادھر ری رائٹ کیا گیا فارسی کے اندر، عربی کے اندر. ایجپٹ میں جو کچھ بھی ہمارا خزانہ تھا وہ پیورلی عربک میں تھا. آج بہت سی چیزیں ادھر ہیں، الازہر میں بھی ہیں اور قیروان کے اندر بھی ہیں، موراکو کے اندر بھی ہیں. لیکن ادھر آلموت میں آ کے ہم نے پھر اس کو لکھا، اور ساتھ ساتھ جیسے آلموت کا پیریڈ شروع ہوا اسی وقت ہندوستان کے اندر پیری جامع شروع ہوا. پیر ادھر آئے، پیر صدگر نور جن کا نام نور الدین محمد تھا وہ ہندوستان میں آئے. یہاں ہندی زبان کے اندر اور وہاں فارسی اور عربی زبان کے اندر ہمارا اسماعیلی لٹریچر ری رائٹ کیا گیا. 171 برس کے بعد ہلاکو خان کے آدمیوں نے، جن کے سامنے ہم لڑتے لڑتے 1 to 11 کے 1 to 12 کی سنکھیا تھی، شاید اس سے بھی زیادہ. ہم جب ہار گئے، ہلاکو خان کی جتنی بھی آرمی تھی انہوں نے ہمارے خزانے لوٹ لیے. 6 لاکھ کتابیں آلموت کی لائبریری میں تھی، کئیوں کو جلا دیا، کئیوں کو پانی کے اندر ندی میں پھینک دیا. وہ زمانے کے اندر جو انک تھی وہ ایسی تھی کہ پانی لگنے سے مٹ جاتی تھی. لیکن وہ خزانہ کہ جو آلموت کے اندر برباد ہو گیا وہ ادھر ہندوستان میں کلیم رہا. یہ وہی خزانہ ہے جس کو ہم گنان کہتے ہیں. امام کا یہ کہنا کہ تم اپنی اس ونڈرفل پرونالیکا کو، ونڈرفل ٹریڈیشن کو سنبھال کے رکھو تاکہ تمہارے بچوں کے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ان کے کام آ سکے. اس کے اندر کچھ بھید ہے، اس کو ڈھونڈو آؤ. اس کے اندر سے ہمیں جو علم ملتا ہے وہ سچا علم ہے. تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پیروں نے ہم کو یہ کہا کہ علی کی اولاد میں سے جو اسلام شاہ آج حاضر امام ہیں پھر صدر دین کے زمانے میں، اللہ اور امام ایک ہی ہے. اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے کہا پاتر کہتے ہیں وہ باڈی جس کے اندر خدا کا نور ہے. کیا ہم حضرت امام کے ہاتھ پاؤں کو دنیاوی شکل و شباہت کے ساتھ ہم اس کو کچھ ایسا سمجھتے ہیں کہ خدا کہتے ہیں اور ہم شرک کرتے ہیں؟ کیا یہ سچ بات ہے؟ ہم شرک نہیں کرتے کیونکہ ہم کو اسی کی نام کے اندر پیر نے سٹارٹنگ ادھر سے کی ہے. اے جی اللہ ایک قسم سب کا، قسم کہتے ہیں مالک کو. اسی کی نام کی سٹارٹنگ ادھر سے کرتے ہیں کہ اللہ ایک سب کا مالک ہے، اور اس کی نام کے اینڈ میں کہتے ہیں کہ اللہ یہی امام. تو کیا ہم کو پیر صدر دین شرک سکھاتے ہیں؟ کیا پیر صدر دین یہ کہتے ہیں کہ 2 اللہ ہیں؟ کیا پیر صدر دین ہم کو کافر بنانا چاہتے ہیں؟ استغفر اللہ، یہ بات نہیں ہے. ان 2 چیزوں کے اندر ایک سٹارٹنگ ہے، ایک اینڈ کا پارٹ ہے. ابھی چل نام خداوند بھنیے اور سب مٹیا کیری بازی. وہ خدا جو سب کا مالک ہے، قسم ہے، لارڈ ہے، وہ ابھی چل ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے.
باقی سب فنا ہونے والے ہیں. یہ اللہ کی تعریف ہے. اور آخری پاک میں کہتے ہیں کہ اللہ ہی امام. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کا بدن نہیں، امام کا بدن ہے. اللہ سے بات چیت کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، امام کے ساتھ بات چیت کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں. اللہ کچھ ہم کو کہنا چاہتا ہے تو ہم سن نہیں سکتے، امام جو کہتا ہے ہم سنتے ہیں. تو یہ تماشا کیا ہے؟ دیندارو، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتاری اور نبی نے کہا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں. صرف اتنا کہنے سے کوئی جادوگری نہیں کی، رسول اللہ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، رسول اللہ نے کوئی دلیل نہیں کی. انہوں نے کھڑے ہو کے کہا میں خدا کا نبی ہوں. جن کے دل اس سیب کی طرح کھلے تھے کہ جو بالکل تیار تھے سواتی نکشتر کی ایک بوند لینے کے لیے، ان کے دلوں میں جیسے ہی یہ آواز پہنچی انہوں نے فوراً سر جھکا دیا. آمنا صدقنا، ہم ایمان لائے سچائی کے ساتھ. آمنا صدقنا. رسول اللہ کو کوئی بھی حجت، کوئی بھی دلیل، کوئی بھی آرگومنٹ کے بغیر، کوئی بھی شک کے بغیر انہوں نے نبی کو مان لیا. اس کی شکل دیکھ کے مان لیا کہ یہ شکل جھوٹ نہیں بولتی، یہ شکل نورانی شکل ہے. رسول اللہ کی جو پرسنالٹی تھی وہی چیز تھی. اس لیے ان لوگوں نے شک نہ کیا، محمد کی رسالت کو مان لیا. اور محمد نے فرمایا اللہ ایک ہے، اس کے بغیر دوسرا کوئی نہیں. ایک اللہ کو مانا گیا، محمد کو اللہ کا نبی مانا گیا. اور پھر اللہ نے فرمایا میں محمد کے منہ سے بولتا ہوں، محمد جو کچھ بھی بولتا ہے میری مرضی کے بغیر نہیں بولتا. تمہارا صاحب جھوٹا نہیں. رسول اللہ نے کہا مجھے یہ وحی آئی ہے، مسلمانوں نے مان لیا. رسول اللہ نے فرمایا مجھے اللہ نے یہ حکم کیا ہے، انہوں نے مان لیا. یہ ایمان کی بات تھی، صدق کی بات تھی. صدق کہتے ہیں جس میں کوئی شک نہ ہوئے. شک کرنے والوں نے شک کیا، شک کرنے والوں نے شک کیا. ابو جہل نے شک کیا، ابو سفیان نے شک کیا، حضرت عباس نے بھی شک کیا جو ان کے چاچا تھے. دوسرے بہت ایسے تھے ان کے رشتہ دار جنہوں نے شک کیا اور اس کو انہوں نے مانا نہیں. میجورٹی نے شک کیا، مائنورٹی نے قبول کر لیا. یہ مائنورٹی بڑھتی گئی، میجورٹی گھٹتی گئی، یہاں تک کہ اسلام سارے عربستان میں چھا گیا، حق چھا گیا. اور آج ساری دنیا کے اندر سب سے بڑا مذہب تو وہ اسلام ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا ہندوستان میں پیر آئے، ہمارے باپ دادا کو انہوں نے اسلام مذہب میں داخل کیا. اللہ محمد کی شناخت بتائی اور پھر ان کو کہا کہ دیکھو جو نور خدا کا دنیا کے اندر ہے وہ نور آج امام مستنصر باللہ ہے. مولانا مستنصر باللہ کے زمانے میں اور ان کے حکم سے پھر سدگر نور ہندوستان گئے تھے. ہر پیر نے اپنے زمانے کے امام کی شناخت بتائی اور ہم کو یہ کہا کہ دیکھو اللہ ہے، اس کی کوئی باڈی نہیں. اللہ تو نور ہے، اللہ تو طاقت ہے، اتھارٹی ہے، پاور ہے. وہ نور حضرت امام کے اندر ہے. حضرت امام کی باڈی کے اندر وہ اللہ کا نور ہے کہ جس کو ہم خدا کہتے ہیں. اس کی باڈی کو ہم امام بھی نہیں کہتے، وہ اشرف ہے، اشرف المخلوقات. اس جیسا کوئی نہیں. یہ چیز جو اسماعیلی مذہب کے طریقے کی ہے ابھی تک اسماعیلی اچھی طرح سے سمجھے نہیں. آج علم کا زمانہ ہے. آج سے 100-500 برس پہلے علم کم تھا، لوگ بھولے تھے دل کے، دل میں پاپ نہیں تھا، دل کے اندر شانتی تھی، سکھ تھا،
نیکی تھی، سادگی تھی، پیورٹی تھی. اس کے لیے ہمارے باپ داداؤں نے اپنے مذہب کے اوپر کوئی شک نہیں کیا. جو پیروں نے فرمایا انہوں نے قبول کر لیا. آج کی دنیا جو ہے لاجک کی دنیا ہے، سائنس کی دنیا ہے، آرگومنٹس کی دنیا ہے. اس کے اندر ہر چیز دلیل سے بنائی جاتی ہے، ایکسپیریمنٹ کی جاتی ہے. اس سائنس کی دنیا کے اندر سائنس ہی کو دینت کالنگا کہا گیا. پیروں کے گنانوں میں جہاں جہاں دینت کی بات ہے، شیطان پن کی بات ہے، تو وہ یہی سائنس ہے کہ جس نے ہمارے دلوں میں شک پیدا کر دیا. ایک ایسا آدمی اس دنیا میں ضرور ہوگا کہ جو سائنٹیفک ڈسکوریز کی طاقت کے اوپر اور اپنے ناستک واد کے اوپر کھڑا ہو کے ساری دنیا کو ناستک بنانے کی کوشش کرے گا اور خدا کو دنیا میں سے مٹا ڈالنا چاہے گا. جیسے کہ لینن نے کہا تھا. جب لینن فرسٹ پریزیڈنٹ بنا رشیا کا تو اس نے ڈکلیئر کیا کہ ہم رشیا میں سے 20 برس کے اندر دھرم کو مٹا ڈالیں گے اور ساری دنیا میں سے خدا کو نکال دیں گے. خود تھوڑے ہی برسوں میں مر گیا. اسٹالن بیٹھا، کوشش بہت کی. رشیا میں سے دھرم نکالنا تو ٹھیک، دھرم بڑھ رہا ہے. دنیا میں سے خدا کو نکالنے کی کوشش جب کی جائے گی. تو ایک ایسا آدمی آئے گا کہ جو سائنس کے زور سے اتنا طاقتور ہو جائے گا، ایسی ایسی ڈسکوریز کرے گا کہ وہ یہ سمجھے گا، خود ناستک تو ہوگا، کہ دنیا میں سے بالکل مذہب کو نابود کر دیا جائے. وہ دینت ہوگا، وہ دینت کی پرسونیفیکیشن ہوگی. وہ خود پرسنل شیطان ہوگا اور خدا تعالیٰ کے سامنے جنگ کرے گا. تو اس کی بات اس زمانے تک رہنے دو. آج کی اس دنیا میں کہ جو سائنس بڑھ رہی ہے، ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، علم بڑھ رہا ہے، مولانا حضرت امام فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو ٹائم ابھی جا رہا ہے اور آئے گا، تمہاری اولاد جو ہے، تمہارے بچے جو ہیں، اور تم اگر دنیا کی موج شوق کے اندر اور دنیا کے ان آرام والے سادھنوں کے اندر اور اس ہائے ہوئی کے اندر ہی لگ کے تم یہ سمجھ بیٹھو کہ دھرم بڑی سو، تو میں فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر وہ جو پرم سکھ ہے، وہ خدا تعالیٰ کی محبت کی شناخت کا جو پریم اور اس پریم کے اندر جو شانتی، خوشی اور سکھ اور آنند ہے، وہ تمہیں کبھی پراپت نہیں ہوگا، کیونکہ تم دنیا کے اندر ہی غرق ہو جاؤ گے. لیکن مولا چاہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایسا نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم عبادت بندگی کر کے اپنے انتر کے اندر اس چیز کو جانو کہ جو سچائی ہے، اور وہ سچائی خدا تعالیٰ کے نور کی سچائی ہے. ہمیں یہ چیز ماننی چاہیے. ہسٹوریکلی پوروار ہو چکا ہے. ہمارے سامنے یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ تھے، یعنی ان کی زندگی ایک ہسٹری میں بالکل مانی ہوئی چیز ہے. ابھی تک بہت سے لوگوں نے جو کرسچن ہیں وہ جیسس کی ہسٹوریکل پرسنالٹی یا ہسٹوریکل ایگزسٹنس کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. ایسے کئی ہیں. پروفیسر اینڈرسن نے کتاب لکھی ہے کہ whether Jesus was really a historical man or not. لیکن محمد کے لیے تو کوئی بھی شک نہیں. اور آج کرسچنوں نے اور یہودیوں نے انگلش میں جتنی کتابیں محمد اور اسلام پہ لکھی ہیں مسلمانوں نے نہیں لکھی. انگلش کے لٹریچر میں جتنی کتابیں نان مسلمز نے لکھی ہیں اتنی مسلمانوں نے نہیں لکھی. تو محمد کی ہسٹوریکل ایگزسٹنس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. نمبر 1. نمبر 2, محمد نے اپنی ساری زندگی کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں کی کہ جو غلط ثابت ہوئی ہوئے. غیر بھی اس چیز کو مانتے ہیں. محمد کی سادگی، محمد کی سچائی، محمد کی پیورٹی، ٹھیک ہے،
چند آدمیوں نے رسول اللہ کی زندگی کے اوپر اشارے کیے ہیں، کیونکہ ویسٹرن اور کرسچن اور جوش جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اسلام سے کلیش ہوتا ہے، اس لیے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے۔ جیسے کہ جیسس نے کبھی شادی نہیں کی اور رسول اللہ نے 11 شادیاں کی، جیسس کی کوئی اولاد نہیں تھی، رسول اللہ کے 2 بیٹے بھی ہوئے، بیٹیاں بھی ہوئیں، حالانکہ ایک ہی بیٹی زندہ رہی لیکن اولاد ہوئی۔ اب لوگ یہ اس بات میں آ کے پھنس جاتے ہیں کہ یہ جو محمد تھا، چونکہ وہ عرب تھا، عرب لوگ عورت کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، شہوت پرست ہوتے ہیں، ان کے اندر سیکس بہت ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ محمد کے اوپر آروپ لگایا کہ اس نے 11 شادیاں کی۔ ارے تم دیکھو تو رسول اللہ 25 برس کے کنوارے جوان، 40 برس کی ودوا، 2 دفعہ ودوا ہو چکی ایسی بڈھی عورت کے ساتھ شادی کی؟ کیا کوئی دنیا داری تھی؟ 53 برس کی عمر میں 73 ایئرس کی اولڈ سلمہ کے ساتھ شادی کی، 74 برس کی دوسی 66 ہو گئی، اس کے ساتھ شادی کی۔ کیا اس میں کوئی سیکس تھا؟ ایک شادی کی بی بی عائشہ کے ساتھ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ بی بی جب تک حیات رہی، رسول اللہ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور آپ کی ساری اولاد بھی خدیجہ سے ہوئی، کسی دوسری بیوی کو اولاد نہ ہوئی۔ رسول اللہ کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ انہوں نے جو یہ شادیاں کی تو وہ شادیاں یہ تھیں کہ سارے عربستان کے جتنے بھی ٹرائبس تھے آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی مٹتی نہیں تھی، تو 100-200 سال کے دشمن تھے، کامن جمائی بن کے ان کے ساتھ شادیاں کی۔ آج غیر قوم اس چیز کو مان رہے ہیں، آج پر قوم کے اندر یہ چیز نکل رہی ہے کہ 1400 سال پہلے ایمبریولوجی کے اوپر قرآن پاک نے جو کچھ بھی فرمایا ہے، سائنس نے آج اس کو کہا کہ یہ سچ بات ہے، اور حیران ہوتے ہیں کہ 1400 سال پہلے کوئی ایکس رے مشین نہیں تھی کہ پیٹ کے اندر بچے کی حالت کو دیکھا جا سکے۔ ابھی ابھی لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ ہمارے اسماعیلی دین کے اندر تو سچائی ہی سچائی ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی صرف نماز اور روزے کے اندر پڑے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، اسماعیلی مذہب کے اندر ہیں۔ ایک بات بولوں آپ کو سمپل کے طور پہ کہ گنان ہمارے کیا ہیں، کیونکہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں گنان کے دشمن قوم کے اندر جاگ رہے ہیں، جماعت میں گنان کے دشمن جاگ رہے ہیں، اس لیے میرا فرض پڑ رہا ہے کہ میں کہوں وہ لوگ کہ جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے فزکس پڑھی ہے یا پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے میں ایک سیمپل دیتا ہوں جماعت اب گنانوں میں سے۔ یہ جو سپیڈ ہے لائٹ کی، اس لائٹ کی سپیڈ سے ہم نے چونکہ اتنی اس کی بڑی سپیڈ ہے کہ 1 سیکنڈ میں 186,300 مائلز جاتی ہے، 1 سیکنڈ میں۔ یہ جو بڑے بڑے سٹارز ہیں کہ جو کروڑوں نہیں بلینز مائلز دور ہیں، ان کی میجرمنٹ کرنے کے لیے ایک سائنٹسٹ نے ابھی تھوڑا 100 سال بھی نہیں ہوا کہ اس کی ایکویشن ایک میجرمنٹ کی بنائی۔ کیا بنائی؟ لائٹ ایئر۔ میجر کرنے کے لیے کہ بھئی یہ سٹارز کتنے لائٹ ایئر دور ہیں، یا یہ یونیورس کا جو اینڈ ہے وہ کتنے لائٹ ایئرز دور ہے، تو ایک لائٹ ایئر کتنا ہے معلوم ہے آپ کو؟ 186,300 مائلز پر سیکنڈ۔ اس کو ملٹی پلائی کرو 60 سے تو پر منٹ ملے، ملٹی پلائی کرو 60 سے تو پر آور ملے، پھر ملٹی پلائی کرو 24 سے تو 1 دن کی سپیڈ ملی، پھر ملٹی پلائی کرو 365.25 سے تو آپ کو 1 لائٹ ایئرز ملے گا۔ سینکڑوں سال پہلے نہ گیلیلیو پیدا ہوا تھا، نہ ایڈیسن پیدا ہوا۔ اس وقت اس زمانے کے اندر ہمارے پیروں نے یہ ایکویشن بنا رکھی تھی جس کو گنانوں کی بھاشا کے اندر تیج ورش کہا گیا۔
तेज कहते हैं लाइट को, वर्ष यानी ईयर, तेज वर्ष की इक्वेशन हमारे पीरों ने सैकड़ों साल पहले लिखी। उस वक्त साइंस का पता भी न था। ये सिर्फ एक सैंपल देता हूं। हमारे पीरों ने जो चीजें लिखी हुई हैं, दूसरा सैंपल दे के मैं अपनी लाइन पे जाऊं। 900 बरस पहले पीर शम्स के गिनानों में अणु ना गोला, एटम बम। 50 बरस पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर एटम बम की ड्रीम भी किसी साइंटिस्ट को नहीं आई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, इसी सदी के अंदर एटम बम की किसी साइंटिस्ट को ड्रीम भी नहीं आई थी। लेकिन 900 बरस पहले गिनानों के अंदर पीर शम्स ने हमको एटम बम का जिक्र किया। अणु ना गोला, अणु कहते हैं एटम को। उसकी पावर बताने के लिए पीर शम्स ने कहा कि पर्वत उड़ी उड़ी जैसे, पहाड़ जो हैं वो कॉटन के गोले की तरह उड़ जाएंगे, इतनी उस अणु के गोले में ताकत होगी। आप विचार करो कि गिनानों के अंदर वो चीज जो पीर ने कही वो उनकी रूहानी विजन थी। इसलिए हमें गिनानों में से जो इल्म मिलता है, हिसाब बिगड़ का इल्म है। आज कई चीजें हमारे गिनानों के अंदर ऐसी हैं कि अभी तक साइंस को पता नहीं लगा। हो सकता है 150 बरस के बाद पता लगे। हमारे गिनानों के अंदर डेफिनेट पीरियड बताया हुआ है कि इस धरती के ऊपर इंसान की पैदाइश कब शुरू हुई थी। हमारे पीरों ने हमको ये भी बताया कि ये जो इंसेक्ट्स हैं, कितनी उसके अंदर स्पेसीज हैं, साइंस को मालूम नहीं, हमको मालूम है। 99 करोड़ी जंक, ये शब्द प्राकृत का है जिसको यक्ष कहते हैं। संस्कृत में भी यक्ष कहते हैं। यक्ष का मतलब वो जंतु जो आंख से नहीं दिखते, और वो जंतु के जो बहुत ही छोटे हैं, वो जंतु के जिसमें नर मादा नहीं है, और वो सिर्फ फिशन या कुशन से डेवलप होते हैं, उन जंतुओं को हमारे पीरों ने यक्ष कहा। और उनकी स्पेसीज 99 करोड़ 990 मिलियन टाइप्स स्पेसीज हैं उनकी। गिनानों की क्या बात की जाए। तो जिन पीरों ने ऐसी रूहानी इल्म की बातें की, वो पीर हमें झूठ नहीं बोल सकते। वो पीर हमको कुफर नहीं सिखा सकते। वो पीर हमको शर्त में नहीं ले जाएंगे कि एक तरफ खुदा कहे, दूसरी तरफ इमाम कहे, और कहे कि ये भी खुदा है वो भी खुदा है। हम दो खुदा को मानने वाले नहीं हैं, एक ही खुदा को मानते हैं। लेकिन खुदावंद आलमीन जो है वो नूर है, लाइट है, पावर है, अथॉरिटी है। और वो पावर, वो नूर, वो लाइट, वो अथॉरिटी हजरत इमाम के अंदर है। और ये चीज सिलसिला कयामत तक चलेगा। ये कलिमा का मतलब है। अल्लाह और रसूल, इमाम और पीर, इसका नाम है कलिमा। फिर कहते हैं कि कलिमा तुम्हारी कुंजी है, तुम्हारे अंतकरण को खोल देवे, तुम्हारे अंदर जागृति पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर विजन पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर अवेकनिंग पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर अवेयरनेस आ जाए सच्चाई की, जिसको हम मारिफत कहते हैं। ये कलिमा उसकी कुंजी है। और आज मैंने आपको कलिमे का मतलब बताया कि कलिमे का ये मतलब है। फरमाते हैं कि ये जो कलिमा यानी अल्लाह और रसूल की शनाख्त, इमाम और पीर की शनाख्त जब तुम्हारे दिल में बैठ जाएगी तो वहां अंधेरा नहीं रहेगा, इग्नोरेंस नहीं रहेगी, कुफ्र नहीं रहेगा, डिसबिलीफ नहीं रहेगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगी, धचू-पचू मन नहीं रहेगा, शंका नहीं रहेगी। तुम्हारे अंदर जागृति और नूर पैदा हो जाएगा। तुम्हारे नजर के सामने आसमान खुल जाएंगे। तुम जब भी निगाह करोगे तो सूरज तुम्हारी नजर के सामने होगा, और वो स्टार्स जो बिलियंस ऑफ ईयर्स दूर है
وہ تمہارے سامنے آ جائیں گے. تمہاری نظر اتنی تیز اور لمبی ہو جائے گی, تمہارے اندر روحانیت پیدا ہو جائے گی, تم نور کو دیکھ سکو گے, تم نور کو سمجھ سکو گے. اس لیے تمہارے دل میں اندھیرا نہیں رہے گا. اس کا اسماعیلی مطلب یہ ہے. یہ ہے ہمارا کلمہ. پھر کہتے ہیں کہ بھنے سنے, میری آواز سنی, میں نے فرمان سنائے, میں نے گنان سنائے, آپ نے کانوں سے گنان پڑھے اور سنے, آپ نے امام کے فرمان سنے اور پڑھے. اس کو پھر کہتے ہیں بھنے سنے اور بوجھے ایسا. سنتے ہو, سمجھتے ہو اور پھر اس کے اندر کا بھید نہیں جانا. بھنے سنے بوجھے ایسا پن بھید نہ جانے کیسا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بن کلمے جو نماز گزارے, وہ آدمی جو کلمہ نہ پڑھے اور خالی نماز پڑھے, اس کی مثال یہ ہے کہ دھڑ بنا سر بنا دھڑ کیسا. گردن کاٹ دی جائے تو نیچے جو باڈی رہ گئی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں. سر کی قیمت ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں. آنکھ, ناک, منہ, کان, تھنکنگ کی ساری پاور, یعنی جو ہیڈ آفس ہے نا ہماری باڈی کا, تو وہ سر میں ہے. ہماری ہارٹ کی بھی جو کنٹرول ہے تو وہ دماغ میں ہے. ہارٹ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, ہارٹ کا کنٹرول بھی دماغ میں ہے. ہم جب خوش ہوتے ہیں تو یہ بھاگتا ہے, ناچتا ہے. جب یہ غمگین ہوتی ہے تو یہ روتا ہے. جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے سر میں ہے. اگر سر ہی نہیں تو دھڑ کیسا؟ دھڑ کی کوئی قیمت نہیں. جو قیمت ہے عبادت کی وہ کلمے میں ہے. یعنی امام اور پیر کی شناخت اور محبت ہی تمہاری عبادت ہے. اگر تمہارے دل میں, پیر کا کہنا یوں ہے کہ اگر تمہارے دل میں شاہ پیر کی شناخت نہیں, اگر تمہارے دل میں شاہ پیر کی محبت نہیں, تو تمہاری تسبیحاں, تمہاری نمازیں کچھ بھی نہیں, کوئی قیمت کی نہیں. رسول اللہ کی اہل بیت جو ہے, یعنی اس اہل بیت سے مراد امام اور ان کی نسل, ان کی فیملی کو ہم اہل بیت کہتے ہیں. یوں تو رشتہ دار تو بہت ہیں اماموں کے. مولانا شاہ حسن علی ماں باپ کے رشتہ دار لگ بھگ 500 جتنے تھے, اور انہی رشتہ داروں نے امام سلطان محمد شاہ کے سامنے حاجی بی بی نے کیس کیا. حاجی بی بی اور اس کا جو شوہر تھے وہ دونوں امام سلطان محمد شاہ کے کزن, بہن اور بھائی ہوتے تھے. اصل چیز ہے وہ امام کی فیملی ہے, اور وہ بھی جو امام کی تابعداری میں رہے. امام کی فیملیوں میں بھی ایسے بہت سے ہوئے کہ جو امام کے خلاف گئے. مولانا نزار کا بھائی تھا مفتی علی, اس نے حضرت امام نزار کو نظر قید کر دیا. اسی طرح سے امام اسماعیل علیہ السلام کا بھائی تھا جس کا نام موسیٰ قاسم تھا, اس نے خود امامت کا دعویٰ کر لیا. حضرت حسن کا ایک فرزند تھا زید نام کا, امام حسین کی امامت کے اندر اس زید نے اپنے چاچا کا حق گما کے خود میرا امامت کا دعویٰ کر دیا. تو ایسے تو بہت سے ہوئے. یہاں اہل بیت سے مراد مولانا حضر امام اور جس کے لیے وہ ڈکلیریشن کرے, یعنی کہ پیر یہ اہل بیت ہیں. ایک شاعر نے کہا ہے, بے اہل بیت عبادت حرام ہے, بے اہل بیت عبادت حرام ہے, زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے. تمہاری عبادت اے عبادت کرنے والے کچھ کام کی نہیں اگر تیرے دل کے اندر رسول اللہ کی اہل بیت کی محبت نہیں تو کچھ نہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق اور مومن کا فرق بتانے. منافق اور مومن کا فرق یہ ہے, نبی کہا کہ جو مومن ہے اس کو کہتے ہیں جو علی سے پیار کرے, اور جو علی سے نفرت کرے وہ منافق ہے, بھلے نہ نمازیں پڑھتا ہوئے. مومن اور منافق کی شناخت رسول اللہ کی حدیثوں میں, اور میں بڑا تعجب کرتا ہوں کہ یہ حدیثیں سنی کتابوں کے اندر گھس گئی.
بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، اور حاکم کی مستدرک میں بھی ہے کہ مومن اس کو کہتے ہیں جو علی سے پیار کرے، اور جو علی کو ہیٹ کرے وہ منافق ہے۔ منافق کا مطلب ظاہر میں مسلمان اندر میں کافر، اس کو کہتے ہیں منافق، ہپوکریٹ۔ جیسے کہ بنی معاویہ جو تھے، بنی معاویہ، مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ایک فرمان میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو قتل کرنے کے اندر شمر نے بہت جبھی جلدی کی تو امام حسین کہتے ہیں کہ جلدی کاہے کی؟ کہتا جلدی کرو، میں آپ کو قتل کر کے نماز پڑھنے جاتا ہوں۔ رسول اللہ کی نواسے کو قتل کرے اور پھر نماز پڑھے اور محمد کا کلمہ پڑھے؟ جس محمد کا کلمہ پڑھے اس کے نواسے کو شہید کرے؟ یزید ملعون سٹک لے کے ہاتھ میں مولانا امام حسین کا گردن سے کٹا ہوا سر ٹرے میں پڑا تھا، اور یزید تخت پہ بیٹھا تھا، لمبی ایک لکڑی لے کے، چھڑی لے کے امام حسین کے ہونٹ مبارک کے اوپر چھڑی مار رہا تھا، لکڑی مار رہا تھا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے رسول اللہ کے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے یزید، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ نے ان کے ہونٹوں کے اوپر اپنے ہونٹ رکھ کے ان کو چوما ہے، اس نے چھڑی کھینچ لی، شرمندہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوئی اور نماز پڑھنے گیا، نبی کے نواسے کے ٹکڑے کیے اور اسی نبی کی نماز پڑھتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ دینداروں، کون منافق ہے، کون مومن ہے؟ غیروں کا علم مت پڑھو، اپنے گھر کا علم پڑھو، اپنے گھر کی چوپڑیاں پڑھو، اپنے گھر کے اندر عبادت کرو، اپنے گھر کا پکا ہوا کھاؤ، غیروں کا پکا ہوا مت کھاؤ۔ وہ تو جھوٹا کر کے بھی دے دیں گے تو ان کا ایٹھا جھوٹا کھاؤ گے۔ اپنے گھر کو دیکھو، اس گھر میں سب کچھ ہے، دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، آبادی بھی ہے، سکھ بھی ہے، خوشیاں بھی ہے، بلندیاں بھی ہے، علم بھی ہے، عشق بھی ہے، سب کچھ اس گھر میں ہے۔ اس گھر میں جس کو ہم مولانا حضرت امام کا گھر کہتے ہیں، یہ علی نبی کا گھر ہے۔ علی نبی نے اس چھوڑ کو لگایا، علی نبی نے اس کو پانی دیا، علی نبی نے دیکھا تو اس کے پھل پھول لگے ہیں۔ یہ پھل پھول جو ہے وہ یہ جماعت ہے، ہم اس کی واڑی کے پھل پھول ہیں۔ مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ جو ہے اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ ہمیں نظر میں انسان آتا ہے مگر وہ انسان نہیں ہے۔ اس کی انسانی حالت کے اندر بھی، اس کے بدن کے اندر بھی کہ جو بدن بالکل پاک اور پوتر ہے، ساری سرشٹی میں اس کے بدن جیسا بھی کوئی دوسری پاک چیز نہیں۔ اگر میٹیریلی لینا چاہتے ہیں تو بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ جس بدن کے اندر اللہ کا نور موجود ہے، جو اتھارٹی ہے ہماری روحانی اور نورانی حساب سے، اس کا شریر بھی اتنا ہی پاک ہے۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہ ہاتھ رکھتے تھے تو اللہ کہتا یہ میرا ہاتھ ہے۔ بلا شک حضرت امام جس آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ اللہ کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ایک حدیث بیان کی رسول اللہ نے اور کہا کہ اللہ نے مجھے فرمایا ہے، اے محمد، جو مومن میری عبادت کرتا ہے، میرے سے محبت رکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ میں تو خالی مومن کی بات کرتا ہوں، ایمان تو بہت اونچا ہے۔ اللہ فرمایا، حدیث قدسی کہتے ہیں اس کو، اے محمد، جو میری عبادت کرتے ہیں، جو میرے سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں کہ وہ میرے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں تو وہ میری آنکھوں سے دیکھتے ہیں،
میں ان کے کان بن جاتا ہوں تو وہ میرے کان سے سنتے ہیں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں تو وہ میرے پاؤں سے چلتے ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے محبت کرنے والے اس طرح سے ایک ہو جاتے ہیں تو امام کی ذات تو بہت بلند ہے دینداروں۔ امام کی آنکھیں وہ اللہ کی آنکھیں ہیں۔ اس حدیث قدسی کا میں ذکر کیا آپ کے سامنے، یہی چیز جو مومنین کے ساتھ اللہ نے فرمائی اپنے نبی کے ساتھ، اس کو امام کے ساتھ لگانے میں کوئی عیب نہیں کہ بات ہی چھوڑ دو، اس کے اندر تو بہت ہی ایزی ہے، کیونکہ امام تو مومنین سے بہت اونچا ہے، وہ خود خداوند عالمین کا نور ہے۔ اس لیے یاد رکھو، کبھی حضر امام دیکھتا ہے تو اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، حضر امام بولتا ہے تو اللہ کی زبان سے بولتا ہے، حضر امام اگر ہاتھ لگاتا ہے تو سمجھو اللہ ہاتھ لگاتا ہے، اس کی دعا آشیش وہ اللہ کی دعا آشیش ہے۔ غالب جیسا کبھی، غالب ہندوستان کا مشہور کبھی ہوا، وہ بھی کہتا ہے کہ میں بنی آدم کے اندر ایک ایسی شخصیت کو دیکھتا ہوں، یعنی انسانی لباس میں میں ایک کو ایسا دیکھتا ہوں کہ اس کی جو میری خدمت جو بندگی ہے وہ خدا کی عبادت ہے، اور وہ ہے ابو تراب۔ ابو تراب مولا علی کا لقب تھا، ابو تراب۔ غالب کہتا ہے کہ مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں، مولا علی کی بندگی جو ہے وہ خدا کی عبادت ہے۔ ہمارا مذہب طریقت کا مذہب ہے۔ آپ کو جو میں نے یہ باتیں سنائی، یہ روحانی فیملی کی باتیں ہیں، غیروں کو سنانے جیسی یہ باتیں نہیں ہیں۔ اپنے مذہب کی باتیں غیروں کو جو نان اسماعیلیز ہیں ان کو مت سناؤ، یہ ٹکڑا ہضم نہیں کر سکیں گے۔ شیر کی جو خوراک ہے وہ بکریاں نہیں کھا سکتی۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ روحانی مذہب ہے۔ غیروں کے پاس شریعتی چیزیں ہیں، شریعتی لوگ جو ہیں ان کی ظاہر کی آنکھیں کھلی ہیں پھر بھی دکھتا نہیں، ان کے ساتھ اپنے مذہب کی ڈسکس مت کرو، لیکن اپنے مذہب پہ مستقیم رہو۔ یہ اسلام ہے، سچا اسلام ہمارا اسماعیلی مذہب ہے۔ اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مولانا حضرت امام کی تابعداری کی جائے، مولانا حضرت امام کا حکم مانا جائے۔ مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ جو ہیں آل رسول ہیں، علی کی اولاد ہیں، اللہ کا نور کے حامل ہیں، ان کے اندر کچھ ہے۔ پاکستان کا پریزیڈنٹ جو ابھی کا پریزیڈنٹ ہے جنرل ضیاء الحق، اس کی ایک لڑکی ہے۔ آپ نے کبھی فلم کے اندر یا کبھی پرسنلی دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن میں کہ وہ ایک اپنی لڑکی کو ساتھ لے کے جاتا ہے، کہیں بھی جاوے۔ کبھی ضیاء الحق خود ملٹری یونیفارم پہنتا ہے تو وہ لڑکی بھی ملٹری یونیفارم پہنتی ہے باپ کی طرح۔ اس لڑکی کا بڑا علاج کیا گیا، اس کو کوئی تکلیف تھی، امام کے ایک ہاتھ رکھنے سے سب تکلیف مٹ گئی۔ آج جنرل ضیاء دیکھا اپنے فلموں میں پروٹوکول کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، وہ ایک سب سے بڑے مسلمان دیش کا پریزیڈنٹ ہے۔ حضرت امام کے پاس کوئی دنیا کا ملک نہیں، حضرت امام کسی ملک کے نہ راجا ہیں نہ کسی ملک کے رولر ہیں، لیکن پھر بھی جب امام جاتے ہیں تو پاکستان کا یہ پریزیڈنٹ خود امام کو لینے جاتا ہے۔ پروٹوکول چھوڑ دیا اس نے۔ پروٹوکول یہ ہے کہ پرائم منسٹر جاوے یا فورن منسٹر یا انٹیریئر منسٹر جا کے اتارے اور امام کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے۔ دیکھا آپ نے کبھی اس کو؟ ایک دفعہ اس کے ہاتھ سے
ایک نرسنگ ہوم کھولنا تھا اور پریزیڈنٹ ضیاء کھولے، امام نے خود نے ادھر سے تعلیقہ بھیجا، قبول کیا، امام خود بھی حاضر تھے، آدھا ریبن کاٹ کے اس نے چھوڑ دیا اور مولا کو کہا باقی کا آدھا آپ کاٹو تاکہ برکت ہوئے، آپ ہاتھ لگاؤ تو برکت ہوئے۔ جھاڑ لگاتے تھے، ٹری پلانٹ کرنا تھا تو مولا کو کہا کہ میں اکیلا جو اس کو میں رکھوں گا ڈالوں گا تو یہ تو سڑ جائے گا، سوکھ جائے گا، آپ ہاتھ لگاؤ تو یہ ہرا رہے۔ دیکھنے والوں کی نظریں دیکھتی ہیں۔ ہم نے امام کی قدر نہیں سمجھی کیونکہ ہم کو امام کی شناخت نہیں، ہم دنیا داری کے اندر پڑ گئے۔ کینیڈا میں آ کے ہم اپنی اصل چیزوں میں، بہت سی چیزوں میں سے نکل رہے ہیں، بھول رہے ہیں۔ کینیڈا میں آ کے ہماری جماعت کے اندر بہت سی خامیاں پیدا ہو گئیں۔ کینیڈا میں آ کے ہماری جماعت میں بڑی تکلیفیں پیدا ہو گئیں۔ کئی لوگوں کے دل ہل گئے، کئیوں کے ایمان اچھے ہو گئے، کئیوں کے خراب ہو گئے۔ ہماری فیملی لائف خراب ہو رہی ہے، ہمارے اسٹرکچر بھی خراب ہو رہا ہے، ہمارے دماغ بھی خراب ہو رہے ہیں۔ دیندارو، اپنے آپ کو بچاؤ، آنے والی اولاد کو بچاؤ، اور جو کچھ بھی اپنے مذہب کے اندر ہے اس کی اسٹڈی کر کے جو زیادہ جانتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ علم حاصل کرو۔ اگر مذہب کی کوئی ایسی چیز ہے آپ اگر نہیں سمجھ سکے، کوئی بھی مشنری کے کوئی بھی بڑا مکھی کمل یا پریزیڈنٹ آپ کو نہیں سمجھا سکا تو آپ کا یہ حق ہے، لکھ کے عریضہ بھیجو حضرت امام کے پاس، اور حضرت امام کا حکم ہے میں تمہارا امام ہوں، میں اس کا خلاصہ دوں گا، لیکن ادھر ادھر باتیں مت پھیلاؤ۔ ان باتوں میں سے میں ایک بات کا ذکر کروں، کچھ لوگ ہماری جماعت میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عبادت اگر نہ ہو سکے تو سیوا کرو، تو عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ سیوا کا درجہ عبادت جتنا ضرور ہے، لیکن جو آدمی سیوا نہیں کرتے وہ گنہگار نہیں ہے۔ جو سیوا نہیں کرتے ان پہ کوئی گناہ نہیں، جو سیوا کرتے ہیں ان کو بہت ثواب ملے گا، مگر جو آدمی عبادت نہیں کرتے وہ گنہگار ہے۔ اگرچہ وہ سیوا بھی کرتا ہوئے اور اگر عبادت نہیں کرتا تو اس کو سیوا کا پھل ضرور ملے گا، لیکن عبادت نہ کرنے کا گناہ بھی چڑھے گا۔ جو سیوا عبادت کے گناہ کو بخشوا نہیں سکے گی۔ اپنے دل میں یہ سمجھ خیال چھوڑ دو، میں نہیں گیا صبح جماعت خانوں کے اندر، لیکن ایسے پتہ لگتا ہے لوگ آتے ہیں باتیں کرتے ہیں، ان کو میں سمجھاتا ہوں۔ ہم صبح پروڑیے جماعت خانوں میں آتے ہیں جو روز کے جماعت خانے ہیں، جیسے کہ یہ ڈنڈاس کا جماعت خانہ ہے، ڈان ملز کا جماعت خانہ ہے، مینس جماعت خانہ ہے۔ وہ جماعت خانے کے جو صبح کھلتے ہیں 4 بجے کا ٹکورا ہوتا ہے، لوگ اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں۔ تم آئے ہو بندگی کرنے کے لیے، 4 اور 5 بجے کے درمیان بندگی کا حکم ہے، لیکن جو ہی بتیاں آف ہوئیں اور مکھی صاحب فرمایا کہ تم بندگی پہ بیٹھو تو لوگ اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں، باہر جا کے چائے پیتے ہیں اور گپے مارتے ہیں۔ دیندارو، ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ عبادت کے لیے آئے ہیں اور ہمارا یہ حال ہے۔ دسوند دینے والے جو ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو دسوند دے دی اس کے اندر ہماری پاسٹ لائف کا قرضہ وغیرہ بھی سب اس میں معاف ہو گیا۔ کس نے کہا؟ دسوند دینے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا کھایا ہے اس میں سے دسوند دی جائے، باقی بینک میں جمع کرو۔ کس نے کہا؟ دیندارو، ہمارے مذہب کے لاز ہیں اور وہ لاز ہمارے اماموں نے پیروں سے بنائے ہیں، اس کے اندر اپنی مرضی نہیں چلتی۔
अपनी समझ नहीं चलती, समझ नहीं आई तो किसी वडील से पूछ लो, लेकिन अपनी मन मुराद उसके अंदर से ट्रांसलेशन मत करो। हमारे मजहब के उसूल हैं। बीच में कुछ बात निकली, आपको तो मालूम है कि हक बात कहने से मैं चूकता नहीं हूं, न मैं किसी से डरता हूं। मुझे इमाम ने ये हुक्म किया हुआ। थोड़े दिन पहले कहीं एक जगह बात निकली पीर की मानी की। कल मैं एक जगह ऐसी जगह गया शाम के खाने के लिए कि जो बहुत वर्ष पहले दार सलाम के अंदर मुखी थे। आज से 35 वर्ष पहले मुंबासा जमात खाने के अंदर जो मुखी था वो यहाँ वारिस अकबर मौलू काउंट अकबर मौलू बैठे हैं। ये मुखी थे मुंबासा जमात खाने के। पूछो, इनसे पूछो, और भी कोई जूने पुराने मुखी हों तो मैं कहता हूं इनसे पूछो कि ये तुम्हारे जमाने में दरबारियां थी 35 वर्ष पहले? मुखी सब बैठे। ये जो दरबारी बड़ी बड़ी आ गई और आज नांदी करने वाले दरबारी, ये दरबारी किधर से आई? कौन से इमाम के फरमान और गिनान में लिखा है? कोई एक दफा बहुत बड़ा सीनिया आ गया, ये दरबारी का लफ्ज नैरोबी से निकला। और कई नांदी करने वाले कभी कभी झोली होते हैं तो कुछ बोल देते हैं। एक दफा ऐसा था, उस जमात खाने का नाम नहीं देता, क्योंकि मैंने बाद में उसको कहा कि इस किस्म के जोक नांदी के ऊपर नहीं होने चाहिए। एक नांदी आई, उसको समझ ना आई कि क्या है। अलाम मेरे आ खबर नहीं सूचे पन ठाठ माट छे। अरे ठाठ माट क्या मतलब? किसी गोश्त का नाम है, किसी वेजिटेबल का नाम है ठाठ माट छे? इसी तरह से कोई बहुत बड़ा सीनी आ गया, बहुत बड़ा उठा नहीं सकता होगा, बहुत सी चीजें थी, कहता है हाँ दरबारी, बस दरबारी नाम शुरू हो गया। पीर की मानी को हमने दरबारी बना दिया। हमारे मजहब की रीत तो यह है कि पीर की मानी वो मुखी ही का हक है। मुखी ही का हक है कि पीर की मानी सारी जमात वती से लेके आए। आज मैं कई दिनों से एक जमात खाने में सुनता हूँ, अल्लाह मेरी तीखी मीठी भाने की फलाने फलाने की तरफ से आए, उसको खाना वादा। अभी मुझे तो मालूम ना कि ये तीखी क्या और मीठी क्या, फिर कोई कड़वी भी होनी चाहिए, कसैली भी होनी चाहिए। हमने अपने मजहब के साथ शरारत कर दी है, मजहब को जोक बना दिया है, मजहब को तमाशा बना दिया है, मजहब को एक खेल बना दिया है। कौन बोले? असल हमारी प्रणाली का ये है, गेहूं की, बाजरे की, मकई के आटे की, के चावल की, चने के लोट की भी हो सकती है। 2 मानियां, 2 रोटियां, या वो चीज जो पानी में से पैदा होती है जैसे कि मच्छी, या वो चीज को जो जमीन में से पैदा होती है जैसे कि वेजिटेबल। उसमें कुकड़ा और गोश्त नहीं है। ये बड़े बड़े कुकड़े पका के हम ले आते हैं और नाम देते हैं दरबारी का। गलत है दीनदारों, ये बात बराबर नहीं। सुफरा है वो इमाम की मेहमानी है, सारी जमात की तरफ से हम उस पीर का कि जिसने इमाम की शनाख्त बताई, जिसने इस्माइली मजहब सतपंथ हमको दिखाया, उसकी हम मेहमानी करते हैं। पीर दरवेश है, उसकी 2 मानियां जमात में पड़ी होती हैं, एक भाइयों की तरफ, एक भाइयों की तरफ। ये पीर की मानी मुखियानी या घर का कोई भी मेंबर अपने हाथ से पकावे, नौकर की पकी हुई नहीं, बेकरी में से खरीदी हुई नहीं, रेस्टोरेंट में से खरीदी हुई नहीं। मजहब पालना है तो पालो सबकी तीतर। मजहब ऐसा है कि जिसमें मोहब्बत और प्रेम है। पीर की मानी बनाते वक्त जो प्यारी चीज जो होती है तो वो इंसान का मन है, उसका ईमान है, मोहब्बत होती है। मौलाना हाजिर इमाम इधर आवे और वो जो कहे मुखी को कि मुखी मेरे को समोसे खाने हैं, तो मुखी साहब घर में जो बात करे तो मुखियानी माँ कितनी राजी होवे। पीर की मानी ऐसी है कि पीर की मानी
اپنے گھر میں مکھی لاوے، وہ ساری جماعت کی طرف سے مکھی سردار ہے جماعت کا، مکھی کامڑیا جماعت کی سردار ہے۔ میں دلگیر ہوں یہ ظاہر کرنے میں، حقیقت ہے کہ یہ پیر کی مانی کامڑیا بھی نہیں، مکھی کے گھر کی ہونی چاہیے، صرف مکھی کے گھر کی۔ وہ جماعت میں سے کسی کی امیدواری نہیں لے سکتے اس بابت میں۔ کوئی آ کے کہہ کہ مکھی صاحب کل پیر کی مانی میں لے کے آؤں تو نہیں، وہ قبول نہیں ہو سکتا۔ اس پیر کی مانی کے اندر 2-5 سینٹ اپنی مد مراد کچھ ڈالے اور بات ہے، یا وہ نیت کر کے بخشوا لے ہوئے اور بات ہے، لیکن جماعت خانے کے اندر پیر کی مانی مکھی لے کے آوے، اور وہ پیر کی مانی کہو، اس کو درباری مت کہو۔ اپنے مذہب کے اندر، اپنے گنانوں کے اندر اس بات کے ذکر موجود ہوئے ہیں، اور اپنی حضرت امام فرمایا تم اپنی اصل پرانالیکا کے اوپر چلو، تم اپنے مذہب کی پرانالیکا کے اوپر چلو، تم اپنے باپ دادا کی پرانالیکا کے اوپر چلو، تم اپنی ایشیاٹک پرانالیکا کے اوپر چلو۔ اس میں بہت سے بھید ہیں، اور ان بھیدوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ بہت سی چیزیں بدل گئیں، اور ہم نے اپنی مرضی سے پھیر پھاڑ کر دیے۔ میری عرض جماعت کے پاس یہ ہے، ایک مشنری کے طور پہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، لیکن اب آپ کو ان باتوں کے اوپر سوچنے کی بات ہے۔ پھر بھی کچھ بھی خلاصہ چاہیے تو ہم بیٹھے ہیں، ہم سے اگر راضی نہیں ہوتے، دھنی بیٹھا ہے، دھنی کو پوچھ دیکھو کہ مولا یہ مشنری تمہارے یہ بات بولتے ہیں، ایک مشنری یوں بولتا ہے، دوسرا مشنری یوں بولتا ہے، جاؤ اس کو کہو، تو وہ کہے گا بھائی فلانا کھوٹا ہے، فلانا سچا ہے، یہ بات رکھو۔ آمین۔ ہمارا جو مذہب ہے سمپل اور سادہ مذہب ہے۔ ایک اور بات کروں آپ کو، دیکھو یہ سفرہ پڑا ہے، بھلا یہ لانے کا جس کو ہم ناندی کہتے ہیں، اس لانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ جو جماعت خانے ناندی لے کے آتے ہو، کس نیت سے لاتے ہو؟ کیا مقصد ہے؟ مولا کی مہمانی، ٹھیک ہے۔ مہمانی کا مقصد یہ ہے، اگر آج آپ نے کھچڑی کھائی اور اس کے ساتھ کڑی تھی اور ڈونگری تھی، تو اللہ میرا کڑی، کھچڑی اور ڈونگری جماعت خانے میں لاؤ۔ اگر آج آپ نے پلاؤ کھایا تو پلاؤ لاؤ۔ اگر آج آپ نے دال کھائی تو دال چاول لے کے آؤ، جو گھر میں کھاتے ہو اس میں سے تھوڑا حصہ نکال کے جماعت خانے میں لاؤ، ریسٹورنٹ میں سے خرید کے نہیں۔ کسی ایسا دن جیسا کہ جمعے کا دن ہے، جمعرات ہے، چاند رات ہے، کوئی مجلس ہے، آپ کی فیملی میں سے کسی کی روحانی مجلس ہے، تو اس دن آپ نے جو گھر میں کھایا وہ بھی لاؤ، اور اس کے علاوہ اور کچھ بنانا ہے، اسپیشل بنانا ہے تو اسپیشل بناؤ۔ لیکن مقصد ناندی کا یہ ہے کہ جو کھاتے ہو اس میں سے پورشن لے کے آؤ۔ یا مولا آج تو نے مجھ کو یہ رزق دیا ہے، پہلے تم کھا پھر ہم کھاویں۔ یہ ہمارا ناندی کا لانے کا مقصد ہے۔ ناندی جو ہے وہ امام زمان کی مہمانی ہے، جو کھاتے ہو وہ لاؤ، تاکہ آپ کے گھر میں برکت ہوئے۔ جو کھاتے ہو اس میں سے جو پورشن نکال کے جماعت خانے لاؤ تو آپ کے گھر میں روزی رزق کی برکت ہوئے، کیونکہ مولا نے آپ کو جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے پہلا حق یہ نکالو۔ مولانا علی شاہ مہباب صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی روز اپنے گھر میں سے میری مہمانی نکال کے یعنی ناندی نال کے لاتا ہے تو اس کو میں یہ ثواب دیتا ہوں کہ جس قیمت پہ وہ ناندی بکتی ہے وہ قیمت اس کے دسوند کی بھول چک میں جمع کرتا ہوں۔ دسوند کی بھول چک میں انڈر لائن کروں، بھول چک، جان بوجھ کے دسوند کے پیسے کاٹ کے وہ نہیں، ہم بھول گئے، اکاؤنٹ میں بھول گئے، یا کسی جگہ کھا کے آئے، ہم نے وہ پیسے نہیں دیے، یا ہم کو کوئی نفع ملا اس میں سے دسوند نہیں نکال سکے، ہماری مسٹیک ہو گئی، فارگیٹ کر دیا۔ تو ایسی بھول چک کے لیے علی شاہ محمد فرمایا جتنی قیمت پہ وہ ناندی بک گئی وہ قیمت وہ
पैसे मैं दसवंत की भूल चूक में लेता हूँ। तो जो एक भगत था उधर, उसने कहा, या मौला, जो आदमी नांदी लेके खरीद के जाता है उसको कोई सवाब मिलता है? फरमाया, हाँ, उसके लिए भी यही हुक्म है कि लेने वाला जितने पैसे जितनी रकम पे नांदी खरीद करता है वो रकम मैं उसकी दसवंत की भूल चूक में जमे करता हूँ। नांदी वो है कि जो हम खाते हैं उसमें से पोर्शन निकाला जाए, और इसके अलावा कोई मजलिस बड़े दिन के लिए आप एक्स्ट्रा फ्रूट खरीद के लाओ या दूध ले आओ या और कोई अपने घर में कोई चीज बना लो, वो और बात है, लेकिन जो घर में खाते हो वो लेके आओ। ये नांदी, ये दसवंत, ये थार सुपरा, ये मेहमानियां, नियाज, सुकरीत वगैरह, इन चीजों के अंदर भेद है। ये देखो सुकरीत की बात निकली, बहुत सी शरारतें ऐसी जगह से निकल आती हैं कि लोग उसमें अपनी बड़ाई जाहिर करते हैं, मजहब को भूल जाते हैं। पीरों ने कहा कि सुकरीत में दूध डालो, आटा यानी रवा होवे, घी होवे, तेल या वेजिटेबल घी नहीं, खंड होवे, ये हलवा बना के फिर न्यास डालो तो ये सुकरीत हो गई। गिनान में है कि खीर, खंड, गिरत, अमृत, भोजन। खीर यानी दूध, सारा दूध मत डालो, थोड़ा दूध डालो। अभी उसके अंदर खसखस आ गई, बादाम आ गए, एलची आ गई, पिस्ता आ गया, केसर आ गया। तो किस पीर ने कहा कि ये चीजें डालो? क्या पीर को बादाम के स्पेलिंग नहीं आते थे? क्या पीर को पता नहीं था कि जाफरान मिलता है? मोमिनो, अपने मजहब को सिंपल बनाओ और उस तरह चलो जिस तरह से पीर कहते हैं। उसके अंदर सुकरीत में कोई दूसरी चीज को मिक्स मत करो। इसी तरह का सीरा बनाओ जैसे कि पीर ने कहा है कि खीर, खांड, गिरत, अमृत, भोजन, बस। उसमें और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। न्याज पीते वक्त हमारे अदब आदाब जो पुराने बाप दादा ने हमें सिखाया, इस तरह खुद भी चलो, अपनी औलाद को भी सिखाओ। मेरी अर्ज ये है जमात के सामने कि अपने मजहब को असली हालत में रखो, अपने मजहब को असली हालत में पालो, और वो असली हालत के जो सैकड़ों वर्षों से हमारे बाप दादा पाल के चले आए और हमारे पीरों ने जो सिखाया है, ये जो कलिमा है, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अमीरुन अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह, ये हमारे मजहब तरीकत की चाबी है। इसके ऊपर ईमान रखो, इसका विरोध करो, रोज कलिमा पढ़ो, सुखी आबाद रहो। मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, मौला अपनी मारिफत देवे, मौला इल्म की शनाख्त देवे, मौला आपके दिलों को अपने नूर से भर देवे, मौला आपको इल्म गिनान देवे, मौला आपकी जान माल में बरकत देवे, आल औलाद में बरकत देवे, रोजी कमानी में बरकत देवे, मौला आपकी तंदुरुस्ती ज्यादा करे, मौला आपको सुख वाली लंबी जिंदगी देवे, मौलाना हाजिर इमाम दिन दुनिया में आपको हर आफत बला से बचाए रखे, मुसीबतें मुश्किलें दफा करे, शैतान के फरेब से बचा के रखे, फरमान बरदार मोमन बनावे, दसवन सुकरीत में पूरा करे, जहर बातों दीदार इनायत करे।